ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ 25 جولائی 2018 کو پاکستان میں عام انتخابات ہوئے۔ اس واقعے کو اب 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ آج کی جو بنیادی طور پہ یہ ولاگ ہے یا یہ جو ویڈیو ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم الیکشن سے پہلے کے حالات کو ایک دفعہ پھر سوچیں، الیکشن والے دن کیا ہوا اس کے بارے میں بات کریں، اور ان 2 سالوں میں پاکستان کے عوام کو کون سے ثمرات ملے ہیں اس کا کچھ جائزہ لیا جائے۔ 2018 کے الیکشن پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین الیکشن تھے۔ اس سے پہلے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ایسے ہیں جو ان الیکشن کو بہت زیادہ متنازع بناتے ہیں، کنٹروورشل بناتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو جو ہے ان کا ایک مقدمے میں پاناما کیس پہ انہیں وزارت عظمیٰ سے برطرف کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک نئی حکومت آئی، شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے، اور انہوں نے جیسے کیسے اپنا کام پورا کیا، اور اس کے بعد ایک نئی حکومت الیکشن کے ذریعے مارد وجود پہ آ گئی۔ الیکشن سے پہلے زور زبردستی سے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرانے کا بہت شہرا رہا۔ اس کے علاوہ جو مسلم لیگ نون کے بڑے سٹرانگ کینڈیڈیٹس تھے، ان کے اوپر انتقامی کارروائی شروع ہو گئی اور بہت سارے لوگوں کو جسمانی طور پر بھی نقصان پہنچایا گیا۔ کسی کے خلاف نیب میں کیس بنوا دیے گئے، کسی کو جیل بھیج دیا گیا، کسی کو مقدمات سے ڈرایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کچھ علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ مختلف قسم کے گروپس تشکیل ہونے لگے۔ جنوبی محاذ کے حوالے، جنوبی پنجاب میں کچھ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، جے ڈی اے بن گئی، اور اس طرح کی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ میڈیا پر مسلسل عمران خان کی توصیف کے قصیدے پڑھے جا رہے تھے، اور ہر چینل جو ہے تقریباً ہر اینکر ہی ان کی شان میں بہت ساری قصیدے پڑھتا تھا، اور اس سے ایک خاص قسم کا ماحول بن گیا جسے ہم کہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ایک ہوا سی چل گئی عمران خان صاحب کی۔ اس کے باوجود لوگ یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون چونکہ گریوڈ پارٹی ہے اور گریوڈ پارٹی ہمیشہ سکسیسفل ہوتی ہے، لہٰذا ان کو بہت زیادہ تعداد میں ووٹ پڑیں گے۔ تحریک انصاف سے بہرحال مقابلہ ہوگا، لیکن پنجاب کی سطح پر ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ خیبر پختونخوا میں جو تحریک انصاف کی کارکردگی تھی وہ بھی کوئی اتنی مثالی نہیں تھی، لہٰذا لوگ سمجھتے تھے کہ وہاں پہ بھی ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا۔ کچھ نشستوں سے پہلی دفعہ کراچی سے پی ایم ایل این نے الیکشن لڑنے کی کوشش کی۔ اب الیکشن والے دن جو ہو رہا تھا وہ بڑا مختلف بات ہے۔ الیکشن والے دن، اور میں جو ہے ایک چینل نے مجھے ہائر کیا تھا ایک مبصر کے طور پہ الیکشن ٹرانسمیشن کے لیے 3 دن کے لیے، تو میں ایک ایک لمحے کی کارروائی سے آگاہ تھا اور واقف تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس دن ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تو آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا، دوسرا جو پولنگ کی رفتار ہے وہ بہت زیادہ سلو کی گئی۔ اور یہ مجھے اس لیے پتہ چلا کہ ہم لاہور میں ٹرانسمیشن کر رہے تھے، اور ہمارے ساتھ ایک اینکر تھے جو تحریک انصاف کے بڑے ہی قائل تھے اور عمران خان کے خلاف یا ان کی پالیسیوں کے خلاف کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو ٹرانسمیشن کے درمیان جب یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ پولنگ کو سلو کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا، تو ان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ چینل سے نکل کے باہر کسی قریبی پولنگ اسٹیشن پر جاتے ہیں اور وہ خود جا کے صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ الزامات بالکل لغو ہیں۔ وہ جب پولنگ اسٹیشن پہ گئے اور اس کے بعد دوبارہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اس ٹرانسمیشن میں شریک ہوئے، تو انہوں نے بتایا کہ واقعی لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کو ووٹ پول کرنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ لاہور کے مرکزی علاقے کا ذکر ہے، اور اس میں بے تحاشا لوگ ایسے تھے جو ووٹ دینے سے رہ گئے، اور مختلف طریقوں سے، ہیلوں پہ، بہانوں سے ان کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا۔ یہ الیکشن سے پہلے کی کارروائی ہے۔ میڈیا سارا تحریک انصاف کے ساتھ تھا، مسلم لیگ نون کے ورکرز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا، اور اس کے علاوہ مختلف پریشر گروپس کریٹ کیے جا رہے تھے، وفاداریاں زور زبردستی تبدیل کروائی جا رہی تھی، اور میڈیا پہ مسلسل نواز شریف کی کرپشن کے حوالے سے اور عمران خان کی عظمت کے حوالے سے پروگرام ہو رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ تھی، یہ ایفرٹ ہو چکی 2018 میں۔
اب یہ ایفرٹ کس نے کی، کیسے کی، اس کے اوپر بہت لمبی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس حقیقت کا علم بھی ہے کہ کس طرح یہ سارا منصوبہ تخلیق کیا گیا۔ لیکن 2 سال اس حکومت کو گزر چکے ہیں، اس الیکشن کو۔ اگر اس ساری ایفرٹ کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو کوئی خوشیاں ملتی، کوئی معیشت میں بہتری ہوتی، کوئی انصاف کا نظام قائم ہوتا، کوئی کرپشن کے خلاف جہاد ہوتا، اپنے لوگوں کو جو کرپشن میں ملوث تھے ان کو سزائیں ملتی، تو چلیں ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ بے شک الیکشن متنازع رہے، بے شک الیکشن میں دھاندلی ہوئی، لیکن آج جب ہم مڑ کر اس تاریخ کو دیکھتے ہیں اور موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اس الیکشن سے پاکستان کو، پاکستانیوں کو اور پاکستانی معیشت کو بے انتہا نقصان پہنچا ہے۔ ان 2 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ معیشت کا مکمل طور پر کباڑہ ہو گیا ہے، اور عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے انہوں نے اس کے برعکس کام کرنا شروع کر دیا، بلکہ بعض اوقات تو یقین بھی نہیں آتا کہ یہ وہی شخص ہے جو پرانی ویڈیو الیکشن سے پہلے کیا بات کر رہا تھا اور الیکشن کے بعد جو عمل ہے وہ کتنا مختلف ہے۔ ہماری سٹاک مارکیٹ بالکل تباہ ہو گئی ہے، انفلیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ڈالر کا ریٹ، اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، ڈالر کہاں 100 سے ذرا سا اوپر جاتا تھا اور میڈیا قیامت مچا دیتا تھا، اب ڈالر کا آپ ریٹ دیکھ لیجئے، سونے کا ریٹ دیکھ لیجئے، یہ کہاں پہ جا رہے ہیں، اور ایک عجیب طرح کی پراسرار قسم کی میڈیا پہ خاموشی ہے۔ اب اس حوالے سے نہ کوئی بات ہوتی ہے، نہ کوئی معیشت کے حوالے سے پاورفل ہیڈ کوارٹرز میں کنسرن ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اب لوگوں کو روزگار دینے کا وعدہ تھا، روزگار لوگوں کو نہیں ملا، بلکہ بے تحاشا لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا۔ میڈیا ایک بہت بڑی انڈسٹری تھی، اس سے ہزاروں لوگ فارغ ہو گئے۔ چینلوں کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ 6 مہینے والوں لوگوں کو تنخواہ نہیں ملتی۔ ہم نے بہت سارے صحافیوں کو ایسے دیکھا جو 8 10 مہینے کسی چینل میں کام کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان کو ایک تنخواہ نہیں ملتی، اور یہ بڑی نارمل سی بات ہے پاکستانی میڈیا میں۔ اچھا، صحت کے حوالے سے یا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا تعلیم کے حوالے سے ہمیں کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں نظر آتا جو بہت قابل ذکر ہو، بلکہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہی ہوگا کہ ڈیولپمنٹ کے سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ روک دیے گئے ہیں اور ان پر کوئی کام نہیں ہو رہا، نہ کوئی سڑک بن رہی ہے، نہ ہسپتال بن رہا ہے، نہ کوئی اسکول بن رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد غریبوں سے جہاں روزگار چھینا گیا وہاں پر ان سے ان کی رہائش گاہیں بھی چھین لیں، اور ناجائز تجاوزات کے نام پر آپ نے بے تحاشا لوگوں کے گھر گرا دیے۔ اور وہ جو عمران خان صاحب کا دعویٰ تھا کہ وہ جو انصاف ہمیشہ اوپر سے شروع کریں اور امیر لوگوں کو پکڑیں، ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اس حکومت نے سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے وہ غریب آدمی کو پہنچایا ہے۔ پھر اس حکومت کے درمیان کہ ان 2 سال کے اندر ہم نے کرپشن کے اتنے بڑے بڑے سکینڈل دیکھے ہیں، اور اس کے پروفز بڑے آسان ہیں کہ ہم نے ادویات کا سکینڈل دیکھا، وہی دوائی جو پہلے 10 روپے کی ملتی تھی وہ 400 روپے کی ملنی شروع ہو گئی، آٹا سکینڈل، چینی سکینڈل، پیٹرول کا سکینڈل، اور بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہوئی ہیں اور جس سے پاکستانی عوام کو بے انتہا نقصان پہنچا ہے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ چونکہ خان صاحب کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کو کیا مشکلات ہیں، کن تکلیفوں سے وہ گزر رہے ہیں، کیا عذاب ان پر مسلط ہو گئے ہیں، تو وہ آگے بھی ہمیں کوئی بہتری کی صورت نہیں نظر آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بڑا نعرہ لگایا گیا تھا کہ BRT ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو سب سے سستی میٹرو بنے گی، اور اب وہاں پر جو صورتحال ہے، میرے خیال 7 8 سال ہو گئے ہیں اس پروجیکٹ کو، اور وہ پروجیکٹ اسی طرح ہے۔ آپ اگر پشاور جائیں، میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، تو اسلام آباد سے پشاور آدمی جلدی پہنچ جاتا ہے، لیکن موٹر وے سے جب آپ اتریں اور رستے میں BRT سے گزر کر پشاور صدر تک آپ نے پہنچنا ہو تو آپ کو ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ وہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو لوگوں کے لیے، پشاور کے شہریوں کے لیے سہانے روح بن گیا ہے، بہت زیادہ ان کو تکلیف ہے، لیکن
لیکن اس کے بارے میں اس طرح پروگرام نہیں ہو رہے جس طرح پاناما کے بارے میں ہوتے تھے. پھر آپ نے پاناما اسکینڈل کا آپ نے بڑا ذکر سنا تھا اس زمانے میں کہ پاناما اسکینڈل اگر ایک دفعہ پتہ چل گیا اور کرپٹ لوگوں کو سزا دے دی گئی اور سب سے پہلے وزیر اعظم کو سزا دینی ضروری ہے. جب سے نواز شریف صاحب برطرف ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی پاناما اسکینڈل کا ذکر نہیں کرتا, اس میں اور بے تحاشا لوگوں کے نام تھے اور ان کا بھی کہیں ذکر نہیں آتا. اب ایک آہستہ آہستہ لوگوں میں اینگر بڑھتا جا رہا ہے, لوگ غصے ہوتے جا رہے ہیں, اس لیے کہ کسی بھی مفلس شخص کو, بے سہارا شخص کو آپ بالکل دیوار سے لگا دیں گے, اس کا جینا دو بھر کر دیں گے, اس کے لیے سانس لینا مشکل کر دیں گے, اس کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا عذاب کر دیں گے, تو وہ بہرحال ریئیکٹ کرے گا. اور اس کے ریئیکشن کے ہمیں چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹ کی صورت میں واقعات نظر آتے جا رہے ہیں. تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب لوگ 25 جولائی 2018 کو جو الیکشن ہوا اس تاریخ کو کوسیں گے, اس تاریخ کو برا بھلا کہیں گے, اس دن کو یوم سیاہ کہیں گے, اس لیے کہ اس کے بعد عام آدمی کی زندگی اس الیکشن کے بعد بہت بدتر ہونا شروع ہو گئی ہے. اور ہم جانتے بھی ہیں اور ہماری ملاقاتیں بھی رہتی ہیں کہ تحریک انصاف کے جو اپنے قائدین ہیں, اپنے لیڈرز ہیں, ایک تو وہ سیاست ہے جو ٹی وی چینلز کے اسٹوڈیوز میں ہوتی ہے, جو 1 into 3 کا سیٹ اپ ہوتا ہے, 3 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مختلف پارٹیوں کے, ایک وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے, ایک سیاست وہ ہے اور بدقسمتی سے ہم نے اسی کوئی سیاست مان لیا ہے. لیکن ایک وہ سیاست ہوتی ہے جو حلقے کی سیاست ہوتی ہے, جہاں آپ کے ووٹ دینے والے آپ سے تقاضا کرتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں اپنے حقوق کا. تو وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے حلقے میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں, اس لیے کہ لوگوں کا اینگر بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب تحریک انصاف کے جو لوگ اسمبلی میں نشستوں پر بیٹھے ہیں ان میں سے ہر شخص کے حلقے کے ووٹر اس سے مطالبہ کریں گے کہ ہمارے ووٹ واپس کرو. 25 جولائی 2018 کے متنازع انتخابات کا پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے, پاکستانیوں کو اس سے زیادہ نقصان ہوا ہے. اور اگر اب بھی کوئی تدبیر نہ کی گئی تو پھر میرے خیال میں غربت سے اور مفلسی سے تنگ آئے ہوئے لوگ آج کل جس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں اس سے زیادہ ریئیکٹ کریں گے. اس سے پہلے کہ سچویشن اس سے زیادہ خراب ہو جائے, میرے خیال میں ہمیں کوئی ایسی تدبیر, کوئی ایسی سوچ, کوئی ایسی حکمت عملی ضرور کرنی چاہیے جس سے عام آدمی کی زندگی ضرور بہتر ہو.